اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں پر سورۃ الاعراف کا جو پہلا رکوع جو ہم نے کمپلیٹ کیا، یہ سورہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں سب سے لمبی صورت ہے اور یہ ہجرت کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو زیادہ جو مرکزی مضمون ہے وہ ایام اللہ کا ذکر ہے کہ یہاں پہ اللہ نے اپنے حکم کو اسٹیبلش کیا، جیسے قوموں کو جو ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ کیا گیا، اور جو جنت اور جہنم کے جو واقعات ہیں اور وہاں پہ جو آپس میں ان کی جو گفتگو ہوگی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبیوں کا جو اپنی امتوں کو وارننگ دینا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو وہاں یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے پڑھا کہ اس کا جو سٹارٹ تھا وہ قرآن کے انٹروڈکشن سے تھا، اور نبی پاک کو جو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آپ اس کی وجہ سے کوئی تنگی محسوس کریں اپنے دل میں۔ اس تسلی کے ساتھ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا ان کے اوپر عذاب کیسے اچانک آیا ہے، ان کو بالکل خبر نہیں تھی، یا کبھی رات کے وقت آ گیا یا دن کے وقت جب وہ اپنا آرام کر رہے تھے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا جو ان کے اعمال کی سزا تھی۔ اور اس کے بعد جو رسالت کا جو مفہوم تھا، جو فلسفہ تھا، وہ ہم نے پڑھا اس کے اندر کہ کس طرح وہ بات پرس کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کن کن کی گواہی لی جائے گی۔ پہلے نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، پھر جن کے اوپر پیغام جن کو پیغام دیا گیا، جن کی امتیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے وہ پیغام ریسیو کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی گواہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم غائب تو نہیں تھے، ہم تو بالکل حاضر تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس میں اپنی جو اللہ کا نظام ہے وہ پورا ہر چیز بیان کر دے گا۔ پھر جو اعمال کا تھا، اعمال کا جو اس کا جو وزن ہے، جو وزنی جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کا پلڑا جو بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ چکے تھے۔ وہ یہ جو آیت نمبر 10 ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی۔ آگے پیچھے جو جزا و سزا اور کتاب کا قرآن کا انٹروڈکشن کے بعد اور رسالت کا مفہوم بیان کرنے کے بعد آگے پہ یہ نظام بتایا جا رہا ہے کہ زمین کا جو نظام کیسے چلا، اللہ نے زمین کا نظام کیسے چلایا۔ یہ پورا آگے جو آپ کو آیتیں ملیں گی وہ یہ بتائیں گی کہ اللہ نے جو نظام شروع کیا ہے اس کائنات کا، زمین کا، یعنی کہ انسانوں کے لیے، وہ کیسے ورک کرتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ وہ آگے جو اس کے بعد واقعہ آ رہا ہے آدم اور ابلیس کا، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریزنٹیشن دی ہے کہ زمین میں نظام کیسے چلے گا، کون کون سی فورسز ہیں جو انسان کی ہیلپ فل ہوں گی، اور کون سی فورسز ہیں جو اس کے مخالف ہوں گی۔ اس کا ایک بڑے شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹروڈکشن دیا ہے، اور ایک واقعے کی شکل میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد وہ پڑھیں گے تو ہمیں پورا مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے زمین کا جو یہ نظام شروع کیا انسانوں کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس میں ہمیں کیا کیا چیلنجز، اور کیسے ہم نے اس چیلنجز سے نپٹنا ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو شیطانی فورسز سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو اس کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے ہمیں جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کسی کو کوئی مکان دیتے ہیں رینٹ پہ، یا کوئی شاپ دیتے ہیں رینٹ پہ کسی کو،
بزنس کرنے کے لیے گھر دیتے ہیں اس کو، رہائش کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس کی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو آپ انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ بنائی. یہ ایز کہہ لیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارا ٹھکانہ ٹیمپریری ہے، یہ ہمیں مستقل نہیں دیا گیا، یہ ٹیمپریری ٹھکانہ ہمیں دیا گیا کہ یہاں پہ ہم نے رہنا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ان کے لیے معیشت کا سامان مہیا کیا. اب یہ معیشت دیکھیں، جو بھی یہ آپ کو نظام زندگی ایک غریب سے لے کے امیر تک جو بھی اس کا جو نظام زندگی ہے، جو اس کو ضروریات ہیں، وہ ساری اس کو اس زمین کے اندر سے ملیں گی. اس کے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا جو کپڑے ہیں، اس کے جوتے ہیں، اگر اس کے جو بھی اس کی سہولیات جو آپ دیکھیں، ہم آج کل جو ہم زندگی میں سہولیات دیکھ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر آپ دیکھیں کتنی سہولیات ہمیں میسر ہوتی ہیں کہ گھر کی ہمیں چھت ملتی ہے، اس کے نیچے ہم گرمیوں میں ہم اے سی وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس سے ہم گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. سردیوں میں ہم جو ہیٹر لگا لیتے ہیں اور اس طرح ہم سردی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. یہ سارا جو نظام ہمیں جو نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو کھانے پینے کا جو نظام ہے، سبزیوں سے لے کے فروٹس تک، اس کے بعد جو آپ دیکھیں گوشت کا نظام ہے، جو سمندروں کے اندر دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع پیمانے پر رزق موجود ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے. بالکل وسیع. آپ 70% جو آپ دیکھیں وہ سمندر ہے، اور 30% صرف جو وہ لینڈ ہے. اور 70% دیکھیں وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس کے اندر ہیں، جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور بھی بے شمار جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر ہیں. تو یہ بے شمار رزق کے ذرائع ہیں، تو یہ نہ ختم ہونے والے ذرائع ہیں. ہم جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ یہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ شاید خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی جو رزق ہے جو یہ امیر ملکوں میں ضائع کر دیا جاتا ہے، جو کتنی فصلیں ان کی ہوتی ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی غریب ملک کو نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کتنے ملک ہیں ان کی آبادی بہت کم ہے، لیکن جو ان کی زمین بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جو پروڈکشن بہت زیادہ ہے، جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے. یہ ملک بہت بڑے ہیں لیکن ان کی پاپولیشن بہت کم ہے. کوئی خوراک کی کمی نہیں ہے کہیں بھی. لیکن صرف پرابلم کیا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. رزق میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر جو بھی زمین پہ جو جاندار پھر رہا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی زمین پہ جو جاندار پھر رہا ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. تو لیکن پھر لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں، یہ قحط کیوں آتا ہے؟ یہ جو نظام ہے یہ انسانوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ رزق کی کمی ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، تو رزق کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. لیکن رزق کی کمی نہیں ہے. اگر انسان اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی جائے، جو امیر ملکوں سے جو جن کے پاس بے شمار رزق ہے اس کو اگر وہ غریبوں تک صحیح طرح پہنچائیں تو کوئی بھی غریب ملک نہیں رہے گا اور لوگوں میں کسی میں بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اللہ کے جو خزانے ہیں ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نظام ایک خاص مقررہ وقت تک، تو اس وجہ سے یہ جو انسان جو ہیں وہ اس کو صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں اور جو اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں کرتے. اس وجہ سے زمین میں پرابلم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں معیشت کے جو سامان مہیا کیا کہ ہر انسان کی ضرورت کی جو چیز ہے وہ اس کو زمین کے اندر سے ملے گی. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کی ضرورت ہے اس کو میسر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، اس علاقے کے جو بھی لوگ ہیں جو رہ رہے ہوں گے ان کو اس علاقے میں سے ان کا رزق ملے گا. لیکن آج کل دیکھیں آپ ایون کہ ہم جیسے ہم ادھر عرب کنٹریز میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تو زیادہ ڈیزرٹ ہی ہے، لیکن پھر بھی جو پوری دنیا سے آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کا فروٹ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو رزق کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ابھی بہت آسان ہو گیا ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ غریب ملک ہیں اور بہت زیادہ غربت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہیں وہ اس کو رزق کو ایکول ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں۔ جیسے انسان ایک دوسرے کا حق کھاتا ہے، اس کو آپ چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں اور اس کو آپ اس کا دائرہ کار بڑھاتے جائیں تو ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا رزق کھا جاتے ہیں، دوسرے کے ریسورسز کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے، یہاں پہ پہلا جو رکوع اس کا کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ آگے آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام چلایا۔ تو یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں زمین میں جگہ دی گئی، یہ ہمیں ٹیمپریری جگہ ہے، یہاں سے ہم نے موو کرنا ہے، جگہ دی، اور اس پہ معیشت کا سامان رکھا گیا کہ جو ہماری جو ضروریات زندگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دی ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ تو آگے جو آیتیں آئیں گی پھر وہ آگے وہ نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انسانوں کا جو نظام ہے وہ کیسے چلے گا، اس میں کیا کیا اس کو مشکلات آئیں گی، اور کون سی فورسز ہیں جو اس کا ساتھ دیں گی اور کون سی فورسز ہیں جو اس کے خلاف ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قصہ آدم اور ابلیس یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اور ہر واقعے میں ہر جگہ پہ اس کی ڈفرینٹ آپ کو جو کہہ لیں اس کی نظر آئے گی شیڈز، ہر ایک میں کوئی آپ کو ڈفرینٹ اس کی میسج ملے گا اس میں۔ تو سب سے جو مکمل جو تفصیلی واقعہ ہے وہ اسی سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، سورۃ الاعراف میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔